الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حقوق انسانی میں زندہ رہنے کا حق اور امن و امان کا حق بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہی دونوں حقوق کا آج کے درس میں ہم تذکرہ کریں گے۔ زندگی کے حق سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی اس زمین پر زندہ آرام کے ساتھ باقی رہنے کا حق حاصل ہے، اپنی انسانیت کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس حق کی حفاظت سارے ادیان و مذاہب میں کی گئی ہے۔ جو بھی ادیان ہیں، آسمانی مذاہب جن کو کہا جاتا ہے، ہر ایک کے اندر اس حق کی حفاظت کی گئی ہے۔ اسلام نے حق حیات کی حفاظت کے لیے کچھ اصول اور قوانین متعین کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناحق قتل کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ کسی بھی نفس کو بلا وجہ بغیر کسی حق کے قتل کرنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اسی طریقے سے قصاص کی مشروعیت اسلام کے اندر، کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ قصاص کی وجہ سے جو مجرم ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جرم سے باز رہتے ہیں اور امن و امان قائم رہتا ہے۔ جو ضروریات زندگی ہیں ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کی غذا ہے، دوا ہے، ان کا حق ہے کہ انسان ان حقوق کو حاصل کرے، ان چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ یہاں تک کہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے اگر حرام کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑ جائے اور اس کے بغیر زندگی کی بقا ممکن نہ ہو تو ان حرام چیزوں کو بھی اسلام نے حلال ٹھہرایا ہے۔ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، یہ اسلام نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ خودکشی ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں، اپنے آپ کو قتل کرنا، مارنا کسی بھی ذریعے سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو۔ حدیثوں کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو جس ذریعے سے وہ خودکشی کرے گا، جس آلے سے کرے گا، اسی کے ذریعے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ سب جو ہے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے شریعت کے قوانین متعین ہیں۔ جہاں تک امن و امان کے حق کا معاملہ ہے، امن و امان بھی ایک بڑی چیز ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، قریش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام نے امن و امان پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ اسلام کے جو احکام ہیں، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، مساجد کی آبادی کا ہے، اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، یہ سب امن و امان ہی کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ راستے امن و امان ہی کے ذریعے معمون ہوں گے۔ اللہ کی شریعت کی کو عملی جامہ امن و امان ہی کے ذریعے پہنایا جا سکتا ہے۔ خیر کی دعوت کا کام بھی امن و امان ہی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ امن و امان قائم ہوگا تو معاشرے کے اندر لوگ سکون سے رہیں گے، معاشرہ ترقی کرے گا، خیر عام ہوگا، خوشحالی آئے گی۔ شریعت نے کچھ تنبیہات کی ہیں، شریعت نے کچھ اصول اور قوانین متعین کیے ہیں جن کے ذریعے امن و امان کی حفاظت کی جا سکتی ہے، جن میں سر دست حدود و قصاص کی مشروعیت ہے۔ اس کے ذریعے امن قائم اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ فتنہ فساد والی ہر چیز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے انسان کو قول سے، فعل سے خوف زدہ کرنا، اس کی اجازت نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، یہاں تک کہ کسی کی طرف اسلحے سے اشارہ تک کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا اور کسی چیز سے، ایسی چیز سے اشارہ کرنا جس سے انسان خوف زدہ ہو۔ سماج میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے بنیادی چیز ایمان باللہ، اللہ کی عبادت کو ممکن بنایا جائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم الی آخر الآیہ۔ اللہ کی شریعت پر قائم و دائم رہ کر کے امن و امان حاصل ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل سے عدل و انصاف اور امن قائم ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے ہم اپنے معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو
زندگی کا حق اور امن کا حق یہ انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ شریعت کی تعلیمات اس سلسلے میں واضح ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔